یہ انٹرویو صرف تعلیمی اور معلوماتی مقصد کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کسی بھی ہنسا، نفرت یا تعصب کی حمایت نہیں کرتا۔ یہاں پیش کیے گئے خیالات مہمان کے اپنے ہیں، چینل ان سے ضروری نہیں کہ اتفاق رکھے۔ ہلو، نمسکار، آداب، ست شری اکال اور السلام علیکم۔ میں ہوں محمد احمد کاظمی، آپ کا پسندیدہ کارکرم آپ کے روبرو۔ میڈیا اسٹار ورلڈ لگاتار آپ کو میدان جنگ سے، ایک طرح سے ویسٹ ایشیا میں جو کچھ ہو رہا ہے کرائسس، اکتوبر 2023 سے خاص طور پر اب تک مسلسل خبروں کی اپڈیٹ اور کچھ جانکار لوگوں سے ملاقات کرا رہا ہے۔ ابھی اس وقت صورتحال بہت عجیب ہے۔ دو بار بات چیت کرتے کرتے امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا ہے، تیسری بار بات چیت ہو رہی ہے اور اس بار میڈییٹر بدل گیا ہے پاکستان۔ اور پاکستان پر ایسا لگتا ہے کہ دونوں طرف سے، امریکہ اور ایران کی طرف سے، دونوں طرف سے بھروسہ جتایا جا رہا ہے۔ کیا اس درمیان لبنان میں جو جنگ بندی پچھلی رات شروع ہوئی، اس میں ایران کا دباؤ کام کیا؟ کیا اب حزب اللہ کو سیز فائر سے الگ رکھنے والا آرگومنٹ ختم ہو گیا اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے؟ کیا اسرائیل کو اور امریکہ کو، خاص طور پر امریکہ کو، جنگ بندی کی اور جنگ کو ختم کرنے کی زیادہ ضرورت ہے؟ یہ سارے سوالات کے جواب ہم تلاش کر رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ خاص مہمان ہیں سینئر جرنلسٹ شیخ منظور صاحب۔ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر کس طرف واقعات جا رہے ہیں، کیا امید کی جائے، پھر جنگ یا صلح پرماننٹ؟ دونوں طرف جنگ بندی ہے، ایک طرف 2 ہفتے کی جنگ بندی ہوئی تھی، 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا، دوسری طرف لبنان میں 10 دن کی جنگ بندی کا اعلان ہوا۔ آخر کیا کچھ ہوگا؟ شیخ منظور صاحب، ویلکم ہے آپ کا۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کو آپ وقت دے دیتے ہیں، اس کے لیے شکریہ۔ شکریہ شکریہ۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ جس طرح سے اسلام آباد پاکستان کے فوج کے سربراہ پہنچے عاصم منیر اور ان کے دیکھیے جی دیکھیے یہ آج جمعہ مبارک ہے، اس لیے میں اللہ تعالیٰ کے ایک فرمان سے اس کو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس چیز میں آپ کو خرابی نظر آتی ہے، شر نظر آتا ہے، اسی میں کبھی کبھی خیر کی بات ہوتی ہے۔ یہی چیز جو ہے، جو ایران پر جنگ مسلط کیا گیا، اس میں ہمیں لگتا تھا بگننگ میں ایک بڑا سپر پاور جو ہے وہ کس طریقے سے ایک ایسی کنٹری پر حملہ کر رہا تھا کہ جس کو جو پچھلے 45 سالوں سے سینکشنز کے انڈر ہے، یورپ نے خاص کر اس کے ساتھ ناتا ہی توڑ دیا تھا، بالکل الگ تھلگ کیا تھا۔ صرف چین، رشیا اور کچھ کنٹریز کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات تھے، اور ہمیں لگتا تھا ان کا سروائیول بہت ڈیفیکلٹ ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ 40 دن کے بعد حالات کیسے بدل گئے کہ آج وہی امریکہ جو دنیا میں اپنے آپ کو سب سے بڑا سپر پاور ہے، آج وہ ایران کے ساتھ صلح کرنے پر کوشاں ہے، ہر قسم کی۔ یہاں تک کہ صدر ٹرمپ نے کہا کہ میں خود اسلام آباد آؤں گا اس صلح امن معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے۔ یہ سارا کچھ یہ دکھاتا ہے کہ کیسے چینج ہو رہا ہے، دنیا کے پالیٹکس کیسے چینج ہو رہی ہے۔ اب آپ نے کہا لبنان کے بارے میں، ایران کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ لبنان بھی اس کا ایک حصہ ہے معاہدہ، جس کی وجہ سے وہاں پر بھی جنگ بندی لاگو ہوئی۔ آج صدر ٹرمپ نے دونوں اسرائیل اور لبنان کے صدر کو بھی انوائٹ کیا ہے ٹاکس کے لیے، فردر ٹاکس کے لیے، اور اس میں ضروری یہ ایلیمنٹ شامل ہے، جیسے انہوں نے اوپنلی تو نہیں کہا کہ حزب اللہ کا بھی اس میں عمل دخل رہے گا۔ اب تو یہ ایک چیز ہے۔ دوسری بات ہم نے یہ دیکھنا ہے، اس جنگ نے دنیا میں سارا جو سیکیورٹی کا جو سینیریو ہے وہ سارا چینج کیا۔ جو امریکہ کو الگ تھلگ کر دیا، اور یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ہی یہ جو سارا کچھ جو ہے کہ ایک ملک
اس کو اپنے اتحادیوں نے چھوڑ دیا، ایک ایک کر کے چھوڑ دیا، ایک کوئی بھی اس کی بات ہی نہیں مانتا ہے۔ اب یہ صرف 2 ہی ملک رہے ہیں، اور آج ایک رپورٹ آ رہی تھی امریکہ سے، ریپبلکنز کے جو ینگسٹر سپورٹرز ہیں وہ بھی اسرائیل کے خلاف ہو گئے، چونکہ ایک میسیج گئی ہے کہ اس جنگ کو، امریکہ کو اس جنگ میں دھکیلنے کے لیے اسرائیل کے سب سے بڑا اہم رول رہا ہے، اسی نے انہیں مجبور کیا ہے جنگ لڑنے کے لیے، جس کی وجہ سے امریکہ کو they had to bite the dust، جو انہیں تصور میں بھی نہیں تھا۔ وہ سمجھتے تھے یہ 2-4 دن کا جو کھیل ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور پھر ایسے ہی بول بالا ہوگا جیسے وینزولا میں ہوگا۔ یہ اب کوئی بھی، اب وہی امریکہ بھیجتا ہے، اور یہاں تک بھی یہ رپورٹس بھی آئے ہیں کہ امریکہ نے ہی پاکستان کو کہا کہ آپ ہمیں بچائیے، آپ اس میں انٹروین کیجیے، اور یہاں تک کہ پھر کیونکہ انہوں نے بریولی فیس دکھا رہے تھے کہ ہم نے اس جنگ کو جیتا، تہس نہس کیا، ایران کی آرمی کو ختم کیا، ایران کی لیڈر خود ہی پہلے کہا ریجیم چینج ہے، پھر کہتا ہے ہاں ریجیم تو ہم نے چینج کیا، اب اس میں کوئی فرق نہیں ہے کون ہے وہاں پر، لیکن ہم نے تو اس کو چینج تو کی نا، وہاں پر ہم نے ان کو اتنا نقصان پہنچا۔ اگر اتنا نقصان پہنچاتے ہوئے دوسری طرف اسی کے CIA اور اسی کے جو ہے انٹیلیجنس رپورٹس کہتے ہیں ابھی بھی ایران کے پاس میزائلوں کا اتنا سٹاک پائل ہے اور اتنے چیزیں ہیں جن کے بارے میں ان کو علم ہی نہیں رہا، یہ سارا۔ اور لیکن ہمیں ایک چیز یاد رکھنا چاہیے، کوئی بھی چیز جیسے ہم کہتے ہیں نا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، جب تک یہ سیکریفائس نہیں دے گا کوئی۔ یہ ایران نے بڑی سیکریفائس دی پچھلے جنگ میں بھی اور اس جنگ میں بھی، آیت اللہ خامنائی اور دوسرے رہنماؤں کو ایک ایک کر کے، یا علی لاریجانی ہے یا دوسرے جو ہے، ان کو شہید کر دیا گیا، لیکن یہ قربانی ضائع نہیں ہوئی، چونکہ جو انہوں نے فوج تیار کی تھی، جو انہوں نے اپنے جو انہوں نے لڑ کے یہ دکھایا، انہوں نے ڈٹرمنیشن دکھائی، انہوں نے ول دکھائی، اور کہا کہ ملک کی سالمیت کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ اور یہی وجہ ہے آج وہ کنٹریز جو ایران کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، فرینچ پریزیڈنٹ آئے دن فون کر رہا تھا، یہاں تک کہ کل UAE کے صدر نے، جو پہلے امریکہ کو کہتا ہے کہ ایران کی لیڈرشپ کو ختم کرو، اس کو رہنے مت دیجئے نقشے پر، کل انہوں نے ایران کے سپیکر کے ساتھ بات کی، جب ان کا ڈیلیگیشن جو گیا تھا، کراون پرنس کی قیادت میں ڈیلیگیشن گیا چائنا، اور یہ کہا کہ ویپنز آپ نے سپلائی مت کرو اور ایران کی حمایت مت کرو، جب وہاں ان کو یہ انہوں نے پوائنٹ بلینک کہا ایسا نہیں ہوگا، ایران ایک ملک ہے، ایک سویلائزیشن ہے، اس کو رہنے کا پورا حق ہے، اس کو اپنی سالمیت کو بچانے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے پوری آزادی ہے۔ اس کے بعد وہ بھی چینج ہوا، جو 2 دن پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ ایران کو کمپنسیشن ہمیں دینا چاہیے، کل مجبوراً۔ شیخ صاحب آپ نے 2-3 باتیں بہت ہی اہم کہیں، ایک تو یہ کہ مصیبت کا بعد میں نتیجے اچھے بھی آتے ہیں، جس طرح سے آپ نے مثال دی اسلامی کچھ حدیث وغیرہ کے سلسلے میں، اور آپ نے ایک جگہ اس شعر کا ایک مصرع بھی پڑھا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے ساتھ، کربلا کے بعد۔ تو یہ کربلا کو ایک طبقہ ہے جو باقاعدہ بھلانے کی کوشش کرتا ہے، جسے بدعت وغیرہ کہہ کر کے خاموش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کربلا کو یاد مت رکھو۔ یہ کربلا کو یاد رکھنے والوں نے اتنی بڑی طاقتوں کو مات دی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ سبھی کے لیے ایک بڑا سبق ہے۔ اب میں چلنا چاہتا ہوں دوسری بات پر
वो नहीं, ये इसमें थोड़ा बहुत मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ। हाँ देखिए, हाँ 1400 साल हुए करबला को, हाँ चाहे वो अंग्रेजों, बड़े बड़े राइटर्स से, नॉन मुस्लिम से, इवन हिंदुस्तान के बड़े बड़े रहनुमा जिसमें महात्मा गांधी है या दूसरे जो रहनुमा है, वो भी इसको याद कर रहे। 1400 साल के बाद उसने एक छाप छोड़ी है, सारी इंटरनेशनल लेवल पर यह माना जाता है कि उसको रिवाइव करने में, इस्लाम को जिंदा रखने में एक वो जो है संग मेल रहा, बेशक बेशक उसको कोई बुला नहीं सकता है। बेशक। और उसी के साथ जो नए नए इसमें जो चीजें ऐड होती है कि किस तरीके से उसी नाम पर, इसी इस्लाम की बका के लिए कुछ तरीके से कोई अभी भी लोग हैं इस दुनिया में कायम है जो इस नाम को जिंदा रखना चाहते हैं। और इसीलिए ये मिसाल बहुत इम्पॉर्टेंट है आजकल के ज़माने में। आज से 100 साल पहले है, आज से आगे भी इसकी मिसालें दी जाएगी और ये कभी ता कयामत ये याद रहेगा। यकीनी तौर पर, यकीनी तौर पर। अब मैं चलना चाहता हूं, ईरान की तरफ से कई सतहों पर ये बयानात आ रहे हैं। अल कुद्स फोर्स के सरबराह इस्माइल काआनी, स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ और कई लोगों ने इस बात को कहा है कि ये जो लेबनान में जंगबंदी है वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की जीत है और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के दरमियान इत्तेहाद का नतीजा है। ये जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस एक बहुत सब्सटेंशियल ताकत के तौर पर उभर रही है, आगे आने वाले वक्त में ये क्या क्या रुख इख्तियार कर सकती है, क्या लगता है? देखिए, अगर जिससे ईरान और हम लोग कहते हैं एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, इसे अमेरिका कहता था एक्सेस ऑफ इवल, हम्म, और आज उन्हीं के साथ बात करनी पड़ी उन्हें। ये नहीं कि उन्हें, जब उन्हें लगा कि ईरान ने एक मैसेज दिया, अगर आपने कंटिन्यू किया अपना जो ऑफेंसिव जो स्ट्राइक रखा, तो सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं, लेकिन हम रेड सी को भी बंद करेंगे। और ये उन्हें अरब अलाइज ने बार बार कहा कि ये इसका पूरा एहतिमाल है कि ऐसा हो सकता है जिससे सारे वर्ल्ड में एनर्जी क्राइसिस पैदा हो जाएंगे। दूसरी बात जो ये है, अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ जो आ रही है कि इन्होंने एक एमओ, जब स्पीकर और अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट इस्लामाबाद में आए, तो वो तकरीबन एक जो खाका जो है एमओयू के तौर पर वो तैयार हुआ था, उसका ड्राफ्ट वो उसके हाथ में था, जेडी वैंस के हाथ में। जब उससे अमेरिका से कॉल आई और इसमें जो उसके दो और रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो शायद उससे खुश नहीं थे, तो उन्हें कॉल करनी पड़ी, जिसकी वजह से वो जो है अल्टीमेटली उसने कोई एक्सक्यूज ही नहीं दिया कि फेलियर क्यों हुआ। लेकिन अब ये कहते हैं कि वहां से उन्होंने शायद सबटाज करने की कोशिश की, लेकिन इस सबटाज का अब यही देखिए, यही वो जो एमओयू है। और इसी वजह से पाकिस्तान के जो है आर्मी चीफ वो वहां पर गए हैं ताकि इस वक्त ऐसी कोई बात ना हो, जो डिफरेंसेस है उस पर पूरी तरीके से वो एक एक करके उन्होंने आज सवेरे या कल शाम को उन्होंने प्रेसिडेंट से भी बात की, आईआरजीसी के रहनुमाओं के जो लीडर कमांडर्स हैं उनके साथ भी बात की, स्पीकर के साथ भी बात की, फॉरेन मिनिस्टर के अलावा दूसरे रहनुमाओं से बात की, ताकि ईरान की तरफ से एक कलेक्टिव मैसेज आए। वही मैसेज कम्युनिकेट किया जा रहा था। अगर आपने ये सुना है कि अमेरिका ने कहा वी आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट आल्सो, मैसेजेस जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त वो ये चाहते हैं ऐसे कुछ ना हो कि जो भी हो जाएगा इस वक्त परमानेंट सॉल्यूशन हो। एक न्यूज़ आई है कि इस्लामाबाद की एयर स्पेस को टोटली बंद किया गया है। ये इसकी एक निशानी है कि शायद अगले कुछ दिनों के अंदर वहां पर हाई वीआईपी मूवमेंट होने वाली है। इसका ये इशारा है शायद संडे या मंडे के दिन, अगर इफ थिंग्स गो स्मूथली
اور اس پر اتفاق رائے ہوا تو دونوں طرف کے جو ہے جو دونوں سائڈوں کے جو بڑے رہنما ہیں وہ آ جائیں گے۔ اگر ایسا ہوا تو پہلی بار یہ جو وکٹری جو ہے ایران کی، جس سے وہ ملنے کو تیار نہیں تھا، وہ ان سے ہاتھ ملائے اور ان کو یہ ان سے بات کرے، ان سے دستخط کرنا، اٹس اے بگ اچیومنٹ، میجر اچیومنٹ۔ اور اس کے ساتھ بھی یہ جو شرائط ہے ڈفریز کرے ان کے جو ایسٹس ہے، یا سینکشنز میں ریلیف ملے، یا کچھ اور چیزوں میں ریلیف ملے، جو اپنی طرف سے وہ ایران کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی انہوں نے۔ اور نصف سے زیادہ جو یورپین کنٹریز وہ رہے ہی دور سے، وہ اب ختم، وہ دیوار ٹوٹ رہا ہے، وہ ختم ہو رہا تھا۔ خود بخود ویسٹرن کنٹریز کے جو رہنما ہے وہ ایران کے ساتھ ٹیلی فون پر بات کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے ہمدردی بھی دکھا رہے ہیں، اس وجہ سے کہ امریکہ اور اسرائیل نے جو حملہ کیا، انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کی دھجیاں اڑائی، یونائٹڈ نیشن کو ریڈنڈنٹ بنایا ہے۔ اور جس طریقے سے بچوں اور خاص کر یورپ میں اس چیز پر روش ہے، کس طریقے سے اس سکول کو جو ہے بچوں کے سکول کو نشانہ بنایا، اور جس وہ چاہتا تھا، چونکہ امریکہ نے پہلے بھی ایسا کیا ہے کہ وہ کوئی ایکشن کر رہا تھا، اس کو لگ رہا تھا کہ یورپ کے جو اتحادی ہے وہ اس کو بھرپور ساتھ دیں گے، وہ اس کے ساتھ جڑ جائیں گے، لیکن اب کی بار وہ تنہا رہا، جو اس کے لیے بڑا سیٹ بیک ہے۔ آج ہی یہ ایک تو اٹلی نے اپنے سارے جو ملٹری کنٹریکٹس رہے، ڈنمارک، اسپین، ناروے، ایون سو مچ سو جو ہے فرانس اور برٹن نے بھی ٹوٹلی ان کو اگنور کیا، اور یہ کہا جو انہوں نے ایکشن کی اس سے تباہی دنیا میں لائی ہے۔ یہ بہت بڑی تبدیلی ہے۔ جس حکومت کو بدلنے چلے تھے اسی حکومت سے ہاتھ ملانے کی مجبوری آئی، اور اس میں ایران نے جس طرح سے جنگ لڑی ہے، جس طرح سے انہوں نے ایکسس آف ریزسٹنس کو بھی مضبوط کیا ہے، اور اپنے ہتھیاروں کو ثابت کر دیا کہ ان کو ہتھیاروں کے مقابلے میں کوئی کام نہیں کر پا رہے ہتھیار۔ اچھا، اب ایک بڑا سوال یہ ہے جو ڈسکس ہو رہا ہے، کیا امریکہ، کیا ڈونلڈ ٹرمپ، اسرائیل جو نتنیاہو بار بار پھر جنگ شروع کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں، کیا اس بار نتنیاہو کو چھوڑ کر کے، انہیں اگنور کر کے، ان کی خواہشات کو اگنور کر کے امریکہ ایران کے نزدیک جائے گا، یا اسرائیل کو کسی طرح سے ایکوموڈیٹ کیا جائے گا؟ کیا لگتا ہے؟ دیکھیے، ایک چیز میں کلیئر بتاؤں گا، جہاں تک ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے، خاص کر اس کا جو سن لاور وٹکاف جو ہے، اس ایڈمنسٹریشن میں ایلیمنٹس جو ہے پرو اسرائیلی ایلیمنٹس کی ڈومیننس ہے۔ وہ یہ حقیقت ہے، جب ان کو اپنے پر آ گئی تو وہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا، چونکہ نقصان جو ہے، میجر نقصان تو امریکہ کو ہی ہوا، جس کی ہمیں ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے کتنے اس کے نیول شپس میں نقصان ہوا، کتنے ایئر کرافٹ گرے، کتنے لوگ مر گئے، اور جو ڈیمیجز ہے انہوں نے صرف راکٹس لگائے اور واپسی پر لگائے، ان کا کوئی پرسنل نقصان نہیں ہوا، یعنی کہ بیٹل فیلڈ میں ان کے لوگ مر گئے، اس میں ایئر مین مر گئے، اس میں بہت سارے لوگ۔ اس لیے امریکہ اس وقت اگنور کرے گا اسرائیل کو ایک ڈیسیجن لینے میں، چونکہ جب پچھلی بار کولیپس ہوا ہے بات چیت کا، اس میں ابھی بھی کہتے ہیں جنرلی لوگ کہ اس میں اسرائیل نے ان کو سبٹاج کیا، اور وہ چاہتے تھے کہ اس کو نہیں ہو جائے، لیکن جب ولنگنیس دکھائی انہوں نے کہ پھر بات چیت کرنے کے لیے، جس کے امکانات ہے آلموسٹ 95% یہ ہو جائے گی، اور جنگ بدی یہ جو ٹروس ہے جو 21 اپریل کو ختم ہونے والا ہے یہ بھی بڑھ جائے گا، اس کے ساتھ ہی یہ ہو جائے گا، اس وقت وہ اسرائیل کو خاطر میں نہیں لا رہے ہیں، چونکہ پہلے
ٹرمپ کو اپنا جو ہے اپنا وقار جو ہے جو اس کو کھو چکا ہے وہ اس کو بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس لیے اسرائیل کو سائڈ میں رکھا ہے فار ٹائم بینگ. یہ کب تک رہے گا؟ بیکاز اسرائیل از الیگل بیبی آف امریکہ. یہ کب تک وہ رکھیں گے اس کے بارے میں پرماننٹلی نہیں کہوں گا، لیکن اسرائیل کے لیے بھی یہ گھنٹی ہی ہے. یہ ان کو سمجھ بیٹر لیٹ دین نیور. وہ جو ہے ان کے لیے بھی یہ سمجھنا چاہے جو ان کے یورپین الائز تھے جو بار بار ان کو سپورٹ کر رہے تھے وہ ان کو چھوڑ گئے. اچھا انہوں نے ان میں سے ایک چیز لوگوں کے ذہن میں ہے، کیا ٹرمپ ایگریمنٹ سائن کرنے آئیں گے؟ کیا اس کے لیے بھی رضامندی ہو رہی ہے؟ اگر آپ نے کہیں کچھ اندر سے کچھ رپورٹ پڑھی ہو، کیا امریکہ اس پورے علاقے سے اپنے تمام فوجی اڈے ہٹا لے گا؟ چونکہ ایران کی طرف سے یہ سب سے اہم ایک طرح سے کنڈیشن ہے، وہ اپنے کمپنسیشن سے بھی زیادہ پرائرٹی دے رہا ہے اس علاقے سے امریکی فوجیں مکمل دیکھیے اس چلی میں جائیں. دو چیزیں میں مجھے نہیں لگتا ہے ان کے تقریباً 11-12 بیسز ہے وہاں پر. سارے بیسز مجھے نہیں، لیکن 2-3 چیزیں کلیئرٹی ہے. قطر نے اوپنلی کہا ہے کہ انہیں امریکن بیسز کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے دیکھا حال ہی میں پاکستان کے 13,000 جو ٹرپس ہے وہ سعودی عرب شفٹ ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے کنگ وہاں پر دھاران کے قریب جو ایک ایئر بیس ہے اس کا ٹوٹل کنٹرول جو پہلے یو ایس کے کنٹرول میں تھا اس کا ٹوٹل کنٹرول پاکستان نے لیا ہے. اور ایک بیان جو ہے جو سعودی فارن منسٹر کا ایک بیان پرنس فرحان کا بیان جو ہے بڑا ویلڈ بڑا معنی خیز ہے. اس نے کہا earlier we used to be dependent on one force, now it won't be like that. اس میں سب سے زیادہ فائدہ جو ہوگا چائنا کا ہو رہا ہے. چائنا بہائنڈ دی بیک جو ہے وہ. اور یہ ایک اور چیز جو اس وقت سامنے آیا ہے کہ بہت سارے ان لانگ رن بہت سارے بیسز ختم ہو رہیں گے، لیکن سارے بیسز کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں چونکہ پھر تو یہ ہے کہ امریکہ پھر اسرائیل کو ٹوٹلی ابنڈن کرتا ہے انہی بیسز کی وجہ سے. اگر آپ نے دیکھا پچھلی بار جب وار ہوا ہے انہی بیسز سے جو قطر پر پھر بعد میں ایران نے بھی داغے اور انہوں نے بھی داغے اسرائیل نے بھی، وہ اسی وجہ سے انہی بیسز سے امریکہ نے وہاں پر حملہ کیا. وہ سارے بیسز پھر تو یہ مطلب ہے کہ اسرائیل کو چھوڑنے کے برابر ہے. اچھا ایک اور ایلیمنٹ ہے جس پر غور کرنا ضروری ہے، ایکسس آف ریزسٹنس، یعنی ہوتھی، حزب اللہ، جو حشد الشعبی عراق اور حماس، یہ ان سب کو ایران سپورٹ جاری رکھے گا. وہ ہر طرح سے بلیک اینڈ وائٹ میں ہر طرح سے وہ بار بار کہتے رہیں. ایران اس وقت ایک جیت کی پوزیشن میں ہے. ٹرمپ خود چل کے آ رہے ہیں ایران کے پڑوس میں اگر آتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایران ایکسس آف ریزسٹنس کو سپورٹ جاری رکھے گا. اور دوسرا جو نتیجہ ساتھ ساتھ آ رہا ہے، اس علاقے میں امریکہ کی یا تو تمام فوجیں چلی جائیں گی یا کچھ تھوڑی بہت رہیں گی. ایسی حالت میں تو ایران کا پلڑا ڈے بائی ڈے ہر دن مضبوط ہوتا جائے گا. کیا یہ سارے ڈیفنس ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران ایز ریجنل پاور کے طور پر مڈل ایسٹ میں ایمرج ہوا ہے جس کی ڈسیسو سے رہے گی. اب دوسری بات اگر دیکھیں گے اس کو مائنیوٹلی اگر آپ دیکھیں گے، جب ہوتیز نے اسرائیل پر داغے ابھی ریسنٹلی جو میزائل یا دوسرے بیلسٹک میزائل یا دوسرے امریکہ نے انٹروین نہیں کیا. اس وقت جب حزب اللہ نے کیا تو امریکہ نے کچھ نہیں کیا. وہاں پر جو کچھ بھی انہوں نے کیا ایران پر کیا، ان دو پر انہوں نے نہیں کیا کیونکہ وہ کبھی نہیں چاہتا تھا اس کو وائڈر یعنی کہ ایریا آف یعنی کہ کنفلکٹ بڑھ جائے. وہ ایک انڈیکیشن ہے
کہ ان کا جو رہنا جو ہے وہ in a way it has accepted them as force, potential force. اور اگر آپ دیکھیں گے اس سے پہلے بھی جب بابل منڈپ پر انہوں نے ہوتیز نے آج سے 2 سال پہلے حملے شروع کیے تھے، بس زبردست حملے کیے تھے جس کی وجہ سے ناکہ بندی ہوئی تھی ان کو، یعنی کہ کیپ آف گڈ ہوپ سے جاننا پڑ رہا تھا، یعنی کہ ٹرانسپورٹ جہازوں کا۔ اس وقت ایک امریکہ نے انڈرسٹینڈنگ کی ہوتیز کے ساتھ، بھائی نہ ہم آپ پر حملہ کریں گے نہ آپ ہم پر حملہ کریں گے، تو وہی انڈرسٹینڈنگ ابھی تک جاری رہی۔ اور اس کی انڈیکیشن ہے اتنے حملے کیے ہوتیز نے اسرائیل پر، لیکن امریکہ دور رہا ہے اس سے۔ یہ in a way it is recognition of their presence، یعنی کہ ایک فورس ہے۔ یعنی مرحلہ در مرحلہ امریکہ اسرائیل کے سے دوری بنا رہا ہے، اسرائیل کے دشمنوں پر کارروائیاں نہ کر کے، نہ ہوتیوں پر کارروائی کر رہا ہے، نہ حزب اللہ پر کارروائی کر رہا ہے، اور ایران کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے جا رہا ہے۔ دیکھیں میں اس کو دوری نہیں کہوں گا، مجبوری میں کہوں گا، دوری کے بجائے میں مجبوری کہوں گا، کیونکہ اس کے جو ہے ملٹری حالات ایسے پیدا ہوئے ہیں کہ وہ پہلے ہی جو 40 دن کی جنگ رہی جس سے وہ اتنا ویک ہو گیا ہے، اور ان کو ولنریبل ہو گئے، اتنے ولنریبل ہو گئے کہ دیکھیے یہ سارا کہ ڈرامہ پھر کیا کیا، پھر ایک دن کہتا تھا، دن کو 10 بیان دیتا تھا، سویرے 10 بجے ایک، پھر شام تک اتنا، کبھی کہتا تھا ہم یہ، اور الٹیمیٹلی یہ ثابت ہوا۔ پہلے کہا کہ میں خارگ آئی لینڈ کھاؤں گا، پھر کہا اس کو اسٹریٹ آف ہرمز کو کلیئر کروں گا، پھر کہا میں ان پر میرینز کو بلایا یہ کروں گا، سارے چیزیں۔ تو ان کو پھر جو ڈیفنس ایکسپرٹس ہے، ان میں سے 1-2 کو نکالا بھی، اس کے ڈیفنس منسٹر نے نکالا، حالانکہ وہ بھی اس سے سرفرا ہے، وہ بھی وہ جو ہے کوئی باڈی بلڈر ہے، اس کے خلاف بھی کیسز چل رہے ہیں۔ ان کو جب اس کو نکالا بھی، لیکن جب لوگ کہتے ہیں جن کو کرنا ہوتا ہے، ان میں سے بہت سارے آپ کیا کہتے ہیں کرنا ہے۔ اور یعنی اب سچویشن کافی حد تک کلیئر ہوتی جا رہی ہے، یعنی امریکہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو اس نے ہوتھیوں کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کی تھی، تب اشارہ دے دیا تھا کہ ہم آپ پہ حملے نہیں کریں گے، آپ ہم پہ حملے نہیں کرنا، آپ اسرائیل جانا۔ تو یہ کلیئرٹی تھی۔ اسی طرح یہ اب حزب اللہ کے ساتھ ہوا، یہ حزب اللہ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ تو امریکہ نے ان پر حملہ کوئی نہیں کیا، یہاں تک کہ حزب اللہ کے جس طریقے سے اسرائیل نے ٹارگٹ کیا، ریزولوشن پاس ہوا، 50 کنٹریز نے کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ تباہی کر رہا ہے اس ریجن میں اسرائیل۔ اور یہ جو پل آج میں نے سنا سویرے ایک لاسٹ پل تھا، اس کو بھی انہوں نے بیفور سیز فائر اس کو تباہ کیا۔ اور لبنان کے سیز فائر کے بارے میں ایک ڈیٹیل ذرا اندر تک جا کر کے دیکھیں تو پہلا اناؤنسمنٹ بیروت میں ایران کے ایمبیسیڈر نے کیا کہ رات میں 12 بجے سے سیز فائر ہونے والا ہے، اور ایران کے ایمبیسیڈر ہی وہاں پر مانیٹر کریں گے کہ کوئی وائلیشن تو نہیں ہوتا۔ یہ ایک نیا رول ایران کو دیکھیے، یہ ایک چیز دس واز ون آف دی پری کنڈیشنز فرام ایران، کہ اگر آپ نے دیکھا پہلا ٹویٹ جو پاکستان کے پرائم منسٹر نے دیا، جس کو پھر ٹرمپ نے بھی کہا، اس میں کہا سیز فائر انکلوڈس لیبنان۔ پہلے ٹرمپ نے مان لیا، پھر بعد میں وہ ڈیلیٹ کر کے نہیں، یہ نہیں ہے، یہ جو ایک لابی وہ وہاں پر کر رہی تھی، نہیں اس میں یہ نہیں تھا، لبنان شامل نہیں تھا۔ بھائی وار جب ہوا پہلے ایران میں، بٹ اس کے ساتھ ساتھ یہ لبنان میں بھی شروع ہوا۔ آپ نہیں کہتے کہ ایک حصے میں ہم جو سیز فائر کریں گے دوسرے میں نہیں کریں گے۔ اب اس کو انہوں نے گول مول کر کے فیس سیونگ کے لیے کہا کہ یہاں سے ان کے ساتھ بات چیت ہوئی، اور خود ہی کہتا ہے ان کے ساتھ بات چیت ہوئی تو، اور اس کے بعد ہی جب آپ دیکھیے کہ جنرل آصف منیر وہاں پر گئے وہ کہتے ہیں ابھی جو
پاکستانی رپورٹ سے 95% ایگریمنٹ ہوا ہے ڈرافٹ لے کر، اور کچھ لوگ کہتے ہیں شاید وہ یہ ڈرافٹ لے کر واپس ہو کر امریکہ جائے گا، کچھ کہتے ہیں اب وہ تو آج کل کمیونیکیشن ہو رہا ہے تو اس لیے وہ ان سے اپروول کر کے تاکہ وہاں پر پھر کشیدگی نہیں ہے تو صرف سائن کرنا ہی باقی رہے گا، یا اس سے پہلے ایک دو میٹنگ رہے گی جو آپس میں کریں گے، لیول آفیشل لیول پر میٹنگ کریں گے، پھر کنکلوڈ یہ ہو جائے گا۔ اچھا، اب یہ دیکھیے یہ اس دوران پاکستان کا سائز بہت بڑا ہوا ہے، ڈپلومیٹک کوشش جو ہے وہ دونوں طرف سے اپریسیشن مل رہی ہے، اور سعودی عرب اور ایران کے بیچ میں بھی تال میل بٹھانا ہے، ایران اور امریکہ کے دیکھیے بیچ میں ایک تال میل۔ چیز اس وقت دو چیزیں ہوئی ہے، ایک تو پاکستان کے لیے ایران کا سروائیول بہت امپورٹنٹ ہے۔ پاکستان ایک ولنریبل کنٹری ہے، اس کے جو افغانستان کے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک نہیں، یہاں سے بھی ٹھیک تعلقات نہیں ہے، اور یہ اسرائیل کو کھٹکتا ہے، یہ نہیں کہ ان کے ساتھ وہ ان کے اٹامک پروگرام سے کبھی بھی خوش نہیں ہے، تو اس لیے نیچرلی۔ اور دوسری بات یہ کیسے پاسبل ہے کہ ہمسایگی میں تباہی ہو تو آپ اس سے افیکٹڈ نہیں رہیں گے؟ وہ اس لیے انہوں نے بڑے کاشسلی یہ رول کیا، یہ انہوں نے عربوں کو بھی کسی طریقے سمجھایا بھائی آپ مت کیجئے یہ، کہ الٹیمیٹلی ایران آپ کا دشمن نہیں ہے، آپ کا دشمن کہیں اور بیٹھا ہے، جو ان کو خود سمجھ میں آیا ہے پچھلے 2 سالوں سے، کچھ ان کو اب سمجھ میں آنے لگا، جس طریقے سے وہاں پر آوازیں اٹھی ہے، بڑے رہنماؤں سے اٹھی ہے، دوز who are very close to royal families، جب انہوں نے آواز اٹھائی خود بھی ان کو احساس ہوگا، ایک طرف ان سے پیسہ لیتا دوسری طرف پیچھے سے گالیاں دیتا ہے، اور گالیوں کے علاوہ اس بار تو اسرائیل میں امریکی ایمبیسیڈر مائک حقبی نے جتنا کھل کر کے کہہ دیا کہ نیل سے فرات تک اگر اسرائیل قبضے میں کر لے تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، تو یہ ان تمام عرب ملکوں کے لیے ایک طرح سے یہ وارننگ تو آپ دیکھیں اس میں ایجپٹ کا رول بہت بڑھیا رہا، ایک لفظ بھی انہوں نے نہیں کہا، اور وہ جو کارڈ بن گیا ہے جس میں پاکستان، ترکی، سعودی عرب یہ جو کام کر رہا ہے، آپ دیکھیں ان لانگ رن اگر یہ کامیاب رہا، اس میں وہ کوشش کر رہے تھے کہ ایران بھی اس کا حصہ بنے تاکہ یہ they will take responsibility of regional security۔ ابھی ٹو ارلی ٹو سی، لیکن اس کا یہ انڈیکیشن ہے، اس میں 1-2 کنٹریز اور شامل ہو جائے گے، الٹیمیٹلی وہ یہ بھی کوشش کریں گے اگر ایکارڈ ہوا تو اس میں وہ بھی شامل ہو تاکہ ایک بڑا پاورفل بلاک بنے جو اس ریجن کی سیکورٹی کی ذمہ داری ہوگی، اینڈ یہی تھریٹ ہے اسرائیل کو کہ اگر اس میں آئندہ ایران بھی شامل ہو جائے گا تو اس کی نیندیں خراب ہو جائے گی، دونوں وہ کے لیے نہیں چاہتا۔ اسرائیل اور امریکہ دونوں کے لیے بہت بڑی تبدیلیاں اس علاقے میں دیکھنے کو ملیں گی، یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد اگر پاکستان، ترکی، سعودی عرب اور ایران مل کر کے سیکیورٹی لے لیں تو وہ اسلامی انقلاب ایران کا جو بیسک اسٹرکچر تھا جس میں ان کا کہنا تھا کہ ہم علاقے کے ملک سیکیورٹی کر سکتے ہیں اور امریکہ کو یہاں سے چلا جانا چاہیے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ شاید پورا ہونے جا رہا ہے اگر ایسا کچھ وہ اس کی بنیاد پڑ گئی، یعنی کہ ایک آئیڈیا سامنے آیا، لیکن کلمینیشن میں ہو سکتا ہے ٹائم لگے گا، لیکن یہ ایک کلیئرٹی، اور دوسرا اس کا سب سے بڑا بینیفٹ ہے جو ویسٹ خاص کر کوشش کر رہا تھا، ڈیوائیڈ کر رہا تھا مسلم کو ان دی نیم مسئلہ کی سیکٹیرین ایشوز پر کر رہا ہے، یہ ختم ہو جائے گا، یعنی عمر بھر کے لیے ختم ہو شیعہ جائے سنی اختلاف پھیلا کر کے اور جو فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے تھے وہ بھی دشمن طاقت، اور یہی خواب امام خمینی نے دیکھا تھا جب وہ کہتا تھا لا شرقیہ لا غربیہ اسلامیہ اسلامیہ، وہ یہی کہتا ہے اسلام از ون، اس میں نو ڈویژن، یہ جو لوگ پھیلاتے ہیں they do it to serve their own interests، باقی ہم میں سے کوئی نہیں ہے، یہی ایک میسیج ہے جس کے لیے اب دیکھا جائے گا
اگر یہ ایکارڈ ہو جائے گا اس کے بعد نیکسٹ سٹیپس کیسے ہو جائیں گے. ایک چیز تو کلیئرلی ہے کہ عربوں میں ڈویژن ہو گیا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ پہلے سے لگ رہے تھے کریکس ہو رہے تھے. اس میں جو ہے جو آپ نے پہلے بھی ہم کہہ رہے تھے چین کا بڑا رول تھا, کس طریقے سے اس نے ایران اور ان کے درمیان ڈپلومیٹک ریلیشنز قائم کیے, پھر ایک ایک کر کے دوسرے کنٹریز نے بھی کیے تھے. لیکن اب اس میں بہت یہ پتہ چلا کون کس کے ساتھ ہے. بالکل بالکل. کون جی سی سی کنٹری اسرائیل کے ساتھ ہے, کون نیوٹرل ہے, وہ کہتے ہیں نہیں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتے. اوپن ہو گیا یہ. آخر میں ہمارے پاس وقت ختم ہو رہا ہے. آخر میں اگر 1-1.5 منٹ میں سمرائز کر دیں کہ اب آنے والے دن کیا کیا ہمیں دکھا سکتے ہیں, کیا کیا ہو سکتا ہے آنے والے دن میں. ایک تو جو ہے اٹس اے کولیپس آف یونیپولر ورلڈ, ایمرجنس آف ریجنل پاورز, اور دنیا کی سیکورٹی سینیریو جو ہے جس میں سب سے زیادہ افیکٹڈ تھا مڈل ایسٹ, جو کئی دہائیوں سے ولنریبل اور وولاٹائل تھا, وہاں پر ایک نئی چینج آپ دیکھیں گے. ہو سکتا ہے اگر حالات صحیح رہے, یہی رے آف ہوپ ہے کہ شاید فلسطین کا بھی اس میں کوئی نہ کوئی پرماننٹ سلیوشن نکلے گا. چونکہ جس طریقے سے آج نیتانیاہو کی وجہ سے اسرائیل آئسولیٹ ہو گیا ہے, اس کے ریپرکشن آئندہ نظر آ جائیں گے. اور یہی فائدہ جو ہے فلسطین انڈیپینڈنٹ فلسطین اسٹیٹ قائم ہونے میں مدد کرے گا. جی بہت بہت شکریہ. پورے علاقے کی سیکیورٹی بہتر ہوگی اور فلسطین کے قیام کا راستہ ہموار ہوگا. بہت بہت شکریہ شیخ منظور صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, اس کے لیے بہت بہت شکریہ. میں اپنے درشکوں سے کہوں گا آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. دھنیہ واد, شکریہ. جے بھارت, جے ہند. ہمارے چینل میڈیا سٹار ورلڈ کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سیدھے ملتا رہے. اگر آپ کو ہماری خبریں پسند آتی ہیں تو انہیں اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹس پر شیئر کرنا نہ بھولیے تاکہ اور لوگ بھی حقیقت سے واقف ہو سکیں.